जहाज जा रहा था, बहरी जहाज। उस जमाने में लकड़ी का जो होता था, जिस तरह वो सेलिंग बोट जिसको कहते हैं, पर्दे लगे, वो मोटरें तो नहीं थी ना उस जमाने में, ये पेट्रोल आपका इंजन वगैरह नहीं थे। भंवर तूफान आ गया, गर्दाब तूफान आ गया। जहाज में जो लोग बैठे थे गौस पाक के मुरीद थे, गौस पाक के। उन्होंने या गौसे आजम अल मदद पुकारा। क्या पुकारा? गौसे आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहां तक हाथ भीग गया गौसे आजम का। हाँ हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर रहा हूं, हाथ यहां तक भीग गया। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो। कहते 2 महीने के बाद कुछ सौदागर कारोबारी लोग खिदमत में हाजिर हुए और नजरो तहाइफ पेश किए। हुजूर ने हमारे आगाह होने के लिए इन ताजिरों से कैफियत पूछी। उन्होंने बयान किया कि यहां से 2 महीने का रास्ता था। जब हमारा जहाज पानी के अंदर था, यकायक तूफान आया, बड़ी तेज हवाएं चलने लगी, मौजों का तलातुम था, जहाज डूबने लगा। घबराहट में कुछ बन ना पड़ा, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मदद का नारा लगाया। उसी वक्त दरिया में से एक हाथ बरामद हुआ जिसने हमारे जहाज को किनारे लगा दिया। लोगों ने पूछा कैसे आए हो? कहने लगे डूबने लगे थे, तूफान में फंस गए थे, डूबने लगे थे। गौस पाक को पुकारा, गौस पाक सामने आ गए। फरमाया घबराओ नहीं। आपने हाथ से धक्का दे के जहाज को तूफान से निकाला। उनका कौन सा दिन था, कौन सी तारीख? उन्होंने बताया। इन्होंने निकाल के देखा, वही तारीख थी, वही वक्त था, वही मिनट थे। अब मैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग करूं, मैं किसी को तो कुछ नहीं कहता, मैं अपने आप को टारगेट करता हूं कि अगर मैं अल्लाह का वली हूं, मैं गौस कुतुब और अब्दाल हूं, तो मुझ पे अल्लाह की लानत है कि नबी इस्लाम के नालैन शरीफ चोरी हो जाएं। और मैं तो जनाब निगाह मारता हूं तो 7 जमीनों के नीचे देख लेता हूं, और निगाह मार के जनाब वो मैं अर्श भी पढ़ लेता हूं और लोहे महफूज भी। तो मेरे पे अल्लाह की लानत है अगर मैं नबी इस्लाम के नालैन शरीफ तलाश करके उस इल्म गैब के जरिए वापस ला के मीडिया में पेश करके पूरी की पूरी कौम को बरेलवी और बुजुर्गों का मानने वाला ना कर लो। सही लानत है कि नहीं? मैं किसी पे नहीं कर रहा, मैं अपने पे लगाता हूं कि अगर मेरे पास ये कुछ हो। ऐ जेड़े मुंडे कंप्यूटर जान दो, मैं तुहानू हदीसां पढ़ पढ़ के लम्मियां लम्मियां झाड़ी राती मैं ये दीन ही पढ़ना, तुहानू जो मेरे को है मैं तुहानू सुनाना। ते जेड़े मुंडे तुसी कंप्यूटर जान दो, वड्डे वड्डे इंजीनियर हो मुसलमानां दे बच्चे, तुसी क्यों नहीं हो गुस्ताखां नू मतलब है उन्हां दियां वैबसाइटां उन्हां दियां बर्बाद कर दे? तुसी अपने बटन दबाओ, उन्हां दी हर शय तबाह कर दो। तुहानू रब ने फन दित्ता, सानू दसो जिथे साडी लोड़ है। और मेरी बुजुर्गी पे भी लानत है कि मैं अगर निगाह मार के ये कुछ कर देता हूं तो मैं यूट्यूब से नबी इस्लाम के ऊपर जो गुस्ताखाना फिल्में चढ़ी हुई हैं मैं उनको डिलीट ना करवा सकूं। तो लानत है मेरी इस बुजुर्गी के ऊपर। वो कहता है जी ये बाबे जो सच्चे जी ते मैं सुन रहा था मजबूरन, कहने लगा जी बाबे सच्चे हैं तो मीनारे पाकिस्तान से आकर छाल मारो, ते फिर बाबे नु कहो ना जी बचाओ, ते बाबे बचा लेंगे, तो मैं मान लवांगा जी बाबे सच्चे ने सारे। ते मैं क्या फिर तू बड़ा चला आदमी, तेरे को तो इतनी अकल नहीं है। पर मैं क्या तू इन्नी गल कर दे, बाबे नु आवाज मारिए ए असी बाद ही गल करांगे। तू तो ही ता ठेका चुक्या है, तू मीनारे पाकिस्तान को छाल मार रहा, तू क्या या अल्लाह मैनू बचा ले। ठीक है, अगर आपके अल्लाह क्यों नहीं करवाता? अल्लाह नहीं करवाएगा सर। अल्लाह ने तो हुसैन का सर कटते हुए भी देखा है, अल्लाह ने तो काबे के ऊपर चढ़ाई होते भी देखी है। दुनिया अल्लाह ने रखी है बकदरे एफर्ट। लेकिन आपका दावा है कि आपके बाबे ये सब कुछ करते हैं, औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। तो दावा चूंकि आपका है, अल्लाह को तो दावा है ही नहीं है। किस आयत में लिखा है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के साकट में 2 उंगलियां दो तो करंट नहीं लगेगी? कोई नहीं, कोई नहीं। दुआओं का भी पता है आपको आया है? अगर कोई बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु पढ़ के खुद कोबरा सांप के आगे हाथ करता है ना, फिर वो उसके ऊपर दुआ खत्म हो जाएगी। वो अपने ऊपर तकदीर खुद गालिब करवा रहा है। ये उसके लिए उसमें अल्फाज है नागहानी आफत। नागहानी का मतलब समझे। अगर एक बंदा कहता है मैंने औज़ु भी कलिमातिल्लाह पढ़ा और मैं जाके बिच्छुओं की सरजमीन में जाके छलांग मार दूं, ऐसा तो नहीं होगा। वो खुद अपने ऊपर तकदीर गालिब करवा रहा है। जो अपने ऊपर तकदीर खुद गालिब करवाता है ना, फिर दुआ वाला उससे साया उठ जाता है। ठीक, क्योंकि जब आप खुद मरना चाह रहे हैं तो ठीक है मरो फिर। तो मैं कहता हूं मेरी बुजुर्गी के ऊपर लानत है कि मेरी बुजुर्गी है, मैं निगाह मार के ये करता हूं और मैं यूट्यूब से वीडियोस ना डिलीट करवा सकूं नबी इस्लाम की। औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। सर ये अब आप भी जरा सोचें कि आपने इन लोगों के बारे में इतना कुछ क्लेम किया हुआ है, ये कहां के आशिक रसूल हैं अगर ये वीडियोस नहीं डिलीट करवा सक रहे?
ہمیں تو اختیار ہوتا، ہم تو ایک نگاہ مار کے کرتے ہیں، ہم کہیں گے جی لعنت ہماری بزرگی کے اوپر. اور میرا آخر میں معصومانہ سوال ہے، اگر اس طرح چیزیں ٹلتی ہیں تو یہ مزاروں کے اوپر بم کیوں پھٹ رہے ہیں؟ تو یہ فوراً کچھ شیطان کہے گا اور یہ کعبے بھی تو کرین ڈگی سی نا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 2-4 سال پیچھے چلے جائیں، مسجد الحرام کے اندر ہی طواف کر رہے تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کرین اوپر سے آئی، گر گئی، کئی مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے، ساری دنیا نے دیکھا. وہاں پر اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب جیسے یہ کہتا ہے نا کہ داتا صاحب اپنے مزار پر بم بلاسٹ کرنے والے کو نہیں پکڑ سکے، داتا صاحب کدھر چلے گئے تھے؟ تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب کرین گری، اتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ سر کعبے کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی. ابراہ کا لشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے، اس کے بعد یزید کے دور میں اس کی خباستوں کی وجہ سے خانہ کعبہ شریف کی دیوار اور غلاف کعبہ جل گیا جب عبداللہ ابن زبیر پہ چڑھائی کی. صحیح مسلم میں آتا ہے، مولانا شریف نہیں، مسلم شریف. اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا، عبد الملک بن مروان کے دور میں پھر خانہ کعبہ جو ہے وہ جل گیا اور اس کی دیوار منجنیق کے پتھروں سے ڈیمیج ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حفاظت نہیں کی ہے، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی. وہ اللہ نے ایک ہی دفعہ یہ کیا ہے. ابراہیم کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. صحابہ کرام تو رومن امپائر کی جنگوں میں چھوٹی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں ان کو روسٹ کیا گیا. امیر حمزہ کا جو ہے مسلح کیا گیا ان کی لاش کا، کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. تو آپ لوگ کس طرح کہتے ہیں جناب؟ اور ہمیں پھر وہ ایک دفعہ میسج آیا ایک بھائی کا کہ جی وہ تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے اور جو ہے نا وہ پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا. میں نے کہا جی پریس کلب کے سامنے احتجاج نہ کریں، مہربانی کر کے آپ نے احتجاج کرنا ہے تو جا کے اولیاء اللہ کے درباروں کے آگے جن کو آپ اولیاء اللہ سمجھتے ہیں وہاں کریں کہ حضرت اب کیا ہو گیا ہے، 1965 میں تو آپ بم پکڑ رہے تھے، اب اپنے مزار کے بم نہیں آپ سے پکڑے جا رہے. جب ہم یہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی، گستاخی تو تب ہو جب ہم فیبریکیٹڈ باتیں کریں. ہم آپ سے یہ چیزیں سیکھتے تھے، آپ کو کہتے ہیں آپ غصہ چڑھ جاتا ہے، اسی اصول اور مبادی پہ بات کرتے ہیں. یہ آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے. وہ ایک بابا جی بھی ہے نا بڑے مشہور، وہ کہتے ہیں انہوں ہلکا نہ جانو نبی دیا گستاخیاں نو، وہ جڑا پونکتا جے نبی اتنے پونکتا جے. تو میں کہتا ہوں بابا جی سلوٹ. میں نے تو اس بابا جی کو خراج تحسین کئی دفعہ پیش کیا، لیکن میں نے ساتھ یہ کہا کہ بابا جی کشف المحجوب بھی ذرا دیکھ لو، حشر بہشت بھی دیکھ لو، تذکرۃ الاولیاء بھی دیکھ لو، میرے کلپ بھی دیکھ لو. اور انہوں نے دیکھے ہوئے اللہ کے فضل سے میرے خلاف بابا جی کا کوئی کلپ نہیں آ رہا. انہوں نے پتا ہے کہ منڈا گلاں صحیح پہ کرتا ہے، میں اس نہیں بولنا ورنہ میرا مجمع چھٹ جانا. کہتے ہلکا نہ جانو. اور کہتے امام مالک فرماتے ہیں نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں. اساں زندگی نو پھر کی کرنا ہے؟ جے حضور دے بارے گل ہو جائے تو ما بقا الامت بعد شتم نبی. ہاں امام مالک فرماتے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیر آ جائے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یہ میرا آخری میری بات ہے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں عالم اسلام کے لیے. یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا بابا جی امت بعد مرے، پہلے وہ بابے مرن جنہوں نے ڈیوٹیاں سنبھالیاں نے. کہتے نا ہر علاقے میں ایک بزرگ کی ڈیوٹی ہے. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. تو جناب وہ سلیکون ویلی جہاں پہ چپس بن رہی ہیں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک، اور جہاں پہ یوٹیوب والوں نے گوگل نے وہ سینکڑوں ایکڑز جگہ ایکوائر کر کے ہارڈ ڈسک لگائی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ یہ ساری ویڈیو سٹور ہوتی ہیں، جہاں پہ گستاخانہ فلمیں بھی سٹور ہیں، وہاں جس بابا جی کی ڈیوٹی ہے پہلے انہوں سے بدعا کرو نا اجتماعی کہ وہ پہلے بابا مرے، کیونکہ وہ بھی امتی ہے نا، اور اس کا تو زیادہ حق ہے کیونکہ وہ نگاہ مار کے ساڑ بھی سکتا ہے، میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو یہ کہنا چاہیے کہ امت دے سارے غوث کتب ابدال مر جان کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کراندے ویڈیو جڑی نبی الاسلام کے خلاف یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. پوری امت جو مار رہے ہو پہلے وہ مارو نا جنہیں کو اختیار ہے اور جن کی ڈیوٹیاں بھی ہیں. یہ کہتے ہیں غوث کتب ابدال ہے نا، وہ کیوں نہیں مردے؟ اور ویسے جب سے میں نے عام کیا اب وہ کہنا بھی چھوڑ گئے یہ بات، امت مر جائے امت مر جائے. انہوں نے کہا پہلے بابے مارنے پڑے نے. ٹھیک ہے نا جی، وہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ اس طرح نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے.
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بات چھوڑی ہے کہ وہ ایفرٹ کریں گے. دیکھیں اللہ نے تو سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کو مظلومانہ شہید ہوتے بھی دیکھا ہے. بقدر ایفرٹ ہے دنیا. یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے نبی کا ذکر بلند سے بلند تر کیا ہے. ہر شر میں سے خیر نکل رہا ہے. لیکن میں اپنے لیے کہتا ہوں, میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا. اگر میں غوث وقت ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا اور میں یوٹیوب پہ نگاہ مار کے رسول اللہ کی گستاخانہ ویڈیوز میں ڈیلیٹ کرا سکوں. میری بزرگی پہ لعنت ہو. میں کسی پہ نہیں بات کرتا, اپنے اوپر تو کر سکتا ہوں نا, بات سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں نا طریقے سے ذرا بات ہونی چاہیے, لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے. تو سر یہ ساری باتوں کے بعد آپ کو ایک بات کا یقین آ گیا ہوگا کہ جو میں یہ نعرہ لگا رہا ہوں نا کتنا سافٹ ہے, کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور یقین جان جب زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کیا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا, کہ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا ہوں بابی, اور نہ میں سو کالڈ کوئی علمی بات کرے تو اسے وابی کہہ دیتے ہیں.